اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى اللہ زلفى ان اللہ يحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار۔ خبردار، طاعت و عبادت خالص اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا کارساز بنا رکھا ہے، وہ ان کے بارے میں توجیہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس خیال سے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دیں گے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا اور کفران نعمت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ سورہ زمر کی تیسری آیت ہے اور بڑی ہی اہم آیت ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو توحید کا اثبات کیا گیا ہے، توحید کو ظاہر کیا گیا ہے، اور شرک کی نفی کی گئی ہے اس آیت میں بڑے زوردار انداز میں، کیونکہ یہ عقیدے کا فساد ہے۔ جس عقیدے میں فساد ہوگا جس کے پاس، تو اس کا سارا عمل رائے گا چلے جائے گا۔ اس لیے بار بار اللہ تعالیٰ عقیدے کی درستی کے لیے بات بتاتے جاتے ہیں، تو اس لیے عقیدے کو درست کرنا سب سے اہم کام ہے۔ عقیدہ اگر درست ہو جائے گا تھوڑا سا عمل بھی کارآمد ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ خبردار ہو جاؤ کہ عبادت خالص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے، کسی اور کے لیے نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے مستحق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوئی عمل قبول نہیں فرماتے جب تک کہ وہ خالص اسی کے لیے نہ ہو۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، پھر آیت کا دوسرا ٹکڑا یہاں سے جو شروع ہوتا ہے شرک کی نفی کرتے ہوئے، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اوروں کو اپنا ولی اور کارساز بنا لیا ہے، یعنی ان کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حاجت روا اور مشکل کشا ہیں۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تم ایسا کام کیوں کرتے ہو، تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، بس صرف اس وجہ سے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے مقام تک، اللہ تعالیٰ کی قریب ہونے کی جو ہے رسائی ہمیں حاصل ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب ہم کو مل جائے، اور اللہ تعالیٰ کے وہ ہمارے جو ہے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ اس وجہ سے ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یعنی ہم ان کی عبادت بظاہر نہیں کرتے بلکہ یہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی قریب ترین درجہ مل جائے اور اس کی رسائی مل جائے، نزدیکی کا راستہ ہمیں مل جائے، یہ اس وجہ سے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ یہ عقیدہ مشرکین عرب میں بھی تھا اور اس وقت کے دیگر مشرکین میں بھی تھا کہ وہ شیطان نے ان کو بہکایا اور پھسلایا۔ اصل میں وہ اللہ تعالیٰ کو خالق اور مالک مانتے تھے اور اللہ تعالیٰ ہی کو جو ہے ساری تصرفات کا مالک مانتے تھے، لیکن اس کے باوجود شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی، اور پھر انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قرب خاص ہیں، تو ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک خیالی انہیں خاکہ بنایا اور اس کے ذریعے سے جو ہے ان کے ایک بتوں کی تشکیل دی، شکل دی، اور پھر یہ سمجھنے لگے کہ ان کی اگر عزت اور تکریم کریں گے ہم تو فرشتے اس سے خوش ہو جائیں گے، اس لیے ان کی عزت اور تکریم کرنے لگے، تاکہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ قرب خاص ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ ان کو قیاس کیا دنیا کے بادشاہوں پر، جیسا کہ دنیا کے بادشاہوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے قرب خاص جو ہوتے ہیں، ان کے درباری، اگر ان کو خوش کر دیا جائے تو وہ دوسرے لوگوں کو بھی لے جا کر بادشاہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو ایسا ہی انہوں نے قیاس کیا اللہ تعالیٰ کو بھی، اور اس وجہ سے فرشتوں کی شکل بنائی جو اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنایا۔ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ ان میں کسی قسم کی کوئی قدرت اور طاقت نہیں ہے، اور وہ نہ سنتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، نہ ان میں عقل ہے اور نہ شعور ہے۔ اس کے باوجود شیطان کے بہکاوے میں آ کر ان کی تعظیم کی اور ان کی پوجا کی، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے جو ہے قرب کا درجہ مل جائے گا، وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے قرب کا درجہ دلا دیں گے اور ہماری شفاعت اور سفارش کر دیں گے۔ سورہ یونس میں بھی انہوں نے ایسا ہی جواب دیا ہے، جو مشرکین سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم آخر ان لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو یہ بتوں کی، تو کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ،
یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے ہاں، یہ کہتے ہیں ہمارے اللہ کے ہاں یہ ہماری سفارشی. قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اچھا کہہ دیجئے ان لوگوں سے، کیا یہ لوگ اللہ کو خبر دے رہے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم ہے کہ کون کون ہمارے سفارشی ہمارے پاس آ کر ان کی سفارش کرتے ہیں؟ انہیں جو ہے جب پتہ چلے گا قل اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض سبحانہ وتعالی عما یشرکون. اللہ تعالیٰ تو پاک ہے، بہت بلند ہے ان تمام لوگوں کی ان عقائد سے جو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور جو ہے اس کو جو ہے ان لوگوں کو اس وقت پتہ چل جائے گا. تو یہ سفارشی ہیں اور شفاعت کرنے والے ہیں، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کا کہ قرب کا درجہ دلا دیتی ہیں، یہ سوچ کر وہ ان لوگوں کے پاس جاتے تھے. اور ایسا ہی بدقسمتی سے جو ہے بہت سے مسلمان بھی آج اس قسم کا رویہ اپنائے ہوئے ہیں اور اس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ اپنے بزرگوں کے پاس اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کے مزاروں پر جاتے ہیں، اور جا کر وہاں پہ ایسے ایسے امور جو انجام دیتے ہیں جو لوازم عبادت ہے، جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہے، جیسے کہ نظر و نیاز مانگنا، منت مرادی مانگنا اور نظر مانگنا، یہ اللہ ہی کے لیے خاص ہے. طواف کرنا، قربانی دینا اور دعائیں مانگنا، سجدے کرنا، یہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے خاص ہیں. یہ انہیں لوازم عبادت ہے، کسی اور کے لیے یہ نہیں کی جا سکتی. لیکن ایسے کام وہ کرتے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کام کیوں کر رہے ہو تم، تو وہ بھی یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف ان کے پاس سفارش کروانے کے لیے جاتے ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، وہ ہمارے معبود نہیں ہیں. یہ ان کا کہنا ہوتا ہے. جبکہ کام جو کر رہے ہوتے یہ اس قسم کا کام ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے. یہ عقیدہ ان کا یہ رکھنا، یہ سب جو ہے باطل عقیدہ ہے، اور یہ سب جھوٹ کی باتیں ہیں کہ ہم ان سے سفارش کروانے کے لیے جاتے ہیں. جبکہ یہ سفارش کروانے کا جو معاملہ ہے یہ ان لوگوں نے کہاں سے لایا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں پر بھی جو ہے اس بات کا تذکرہ نہیں فرمایا تھا، اور کہیں پر بھی یہ علم کی بنا پر آپ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا ایسا کریں گے تو ایسا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا. کسی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں لکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں پر یہ حکم نہیں بھیجا، اور کہیں پر یہ فہرست ایسے لوگوں کی جاری نہیں فرمائی کہ میرے قرب خاص ہیں، ایسے لوگوں کے پاس تم جاؤ، ان کو تلاش کرو اور مجھ تک جو ہے رسائی حاصل کرو. ایسا بھی اللہ تعالیٰ نے ہی کہا. یہ صرف وہم و گمان کی باتیں ہیں، یہ بدعقیدگی ہے اور جو ہے بدگمانی ہے. اور اپنے جو بزرگ کو انہوں نے دیکھا، بزرگوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا تھا، اور ان کی اندھی تقلید میں انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، جبکہ ان کے پاس اس قسم کا کوئی علم نہیں ہے، سچا علم، اس کے باوجود یہ کام کیے جا رہے ہیں. اور ایک بات، یہ شفاعت اور سفارش کا جو معاملہ ہے یہ لوگ دنیا میں کہاں سے لا کر لگا لیے ہیں؟ یہ تو آخرت والا معاملہ ہے. یہ اس کا ذکر قرآن میں کئی مقامات پر آیا ہے کہ شفاعت، سفارش ہوگی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور جس کے لیے اجازت دیں گے انہی کی سفارش کر سکیں گے. وہ مشروط ہوگی، کچھ شرطوں کے ساتھ ہوگی، لیکن وہ قیامت میں ہوگی، یہاں پر نہیں ہوگی. یہاں کے لیے تو عمل کا دروازہ کھلا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ یہاں پر عمل کرو، یہاں پر مجھ سے مانگو، جو کچھ چاہتے ہو، جو عمل کرنا چاہتے ہو عمل کرو. یعنی ہر ایک کو آزادی ہے، اختیار ہے. اللہ تعالیٰ نے آزادی اور اختیار دے کر یہاں پر بھیجا ہے. جب تک کہ انسان زندہ ہے اس کو جو ہے اختیارات ہیں اس کے پاس. وہ ایمان اور عمل صالح کر کے اللہ کا جو ہے قرب کا درجہ حاصل کر سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا ایک حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا جو ہے وسیلہ اپنے نیک اعمال کو بناؤ، اور یہی جو ہے اصل وسیلہ ہے. جو اللہ تعالیٰ کے تک پہنچنا چاہتا ہے، قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے نیک عمل کے ذریعے سے، ایمان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے پہنچے. اور پھر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. سورہ مومن پارہ 24 میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا مانگو مجھ سے اور جو ہے میں دینے کے لیے تیار ہوں، میں قبول کرتا ہوں تمہاری دعائیں. اور اگر کوئی استکبار کرتا ہے، تکبر کرتا ہے مجھ سے مانگنے میں، تو پھر میں اس کو سخت سزائیں دوں گا. ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. میں جہنم میں داخل کر دوں گا ایسے لوگوں کو جو مجھ سے مانگنے سے شرم محسوس کرتے ہیں اور مجھ سے نہیں مانگتے. یہ ایک ایسا کریم مولا ہے جو دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اس سے مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ان کی اور ان کے پاس
بے حیثیت بے اختیار لوگوں کے پاس جا کر مانگ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ دوسرے پارے میں خود فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے مجھے پوچھیں، میرے تعلق سے پوچھیں تو آپ بتا دیجیے ان کو کہ میں کہاں ہوں، میں بہت قریب ہوں ان کی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، یعنی جب وہ مانگتا ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے تو میں اس کی نہ صرف دعاؤں کو سنتا ہوں بلکہ اس کو قبول بھی کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ قاف میں بھی فرما رہے ہیں وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم جانتے ہیں ان کے دل و دماغ میں کیا کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو وسوسے آتے ہیں، ہم ان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم اتنے قریب ہیں، ہم سب کچھ جانتے ہیں، ہم ان کے خیالات کو بھی جانتے ہیں، اور پھر ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم اتنے قریب ہونے کے باوجود لوگ ہم سے کیوں نہیں مانگ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ جو کا مطالبہ ہے، یہ حکم ہے، اس کے باوجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہاں سے ملے گا اور یہاں سے ملے گا اور فلاں کی چلے جائیں گے تو ملے گا۔ یہ جو ہے بدعقیدگی ہے اور یہ باطل بات ہے اور یہ جھوٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود تیار ہے دینے کے لیے، ان سے مانگنا چاہیے۔ اور دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انہیں جب تک کہ زندگی دی ہے، عمل کا موقع دیا گیا ہے، عمل کے ذریعے سے جو ہے لوگ ولی بنے ہیں۔ یہ ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود سورہ یونس پارہ 11 میں بتا دی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، انہیں آگاہ رہو، خبردار ہو جاؤ، جو اللہ کے ولی ہیں ان کو جو ہے نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کس وجہ سے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ان کی صفات کیا ہوں گی؟ جو ایمان لائے اور تقوی پرہیزگاری اختیار کی۔ دو صفات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ جو مومن اور مخلص بندے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزاریں گے، وہی اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں۔ یعنی ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی جو ہے ایک الگ چیز ہے آسمانوں سے آتی ہے، نہیں، ہر ایک کے لیے ہے وہ۔ جو ایمان والے بندے ہیں، جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جو اپنی زندگی میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ولایت ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے لیے کرامات بھی ہو، یعنی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ولی ہے تو اس کے ساتھ کرامت بھی ہے، چولی دامن کا ساتھ ہونا چاہیے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے کہ اس کے ہاتھوں پر کرامات کا بھی اظہار کر دیتے ہیں، ورنہ کرامت کا اظہار ہونا کوئی ضروری نہیں ہے ولی کے ہاتھوں پر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی بنیادی شرط یہ ہے کہ آمنوا وکانوا یتقون، یعنی ایمان والے بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر یعنی ایمان رکھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی گزارتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ خوف کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے اور قیامت قائم ہوگی تو اس کی ہولناکیوں کی وجہ سے جو دوسرے لوگوں پر خوف طاری ہوگا، ویسا خوف ان کے اوپر طاری نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے دنیا میں اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری تھی، یہاں پر انہوں نے خوف کیا تھا، اس لیے وہاں پر خوف نہیں ہوگا۔ اور غمگین ہونا، غم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماضی سے ہے، جو گزر چکا ہے، یعنی جو چیزیں گزر چکی ہیں اور جو چیز ان سے چھوٹ گئی ہے، جو محرومیاں ان کو ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے انہیں جو ہے غم نہیں ہوگا، وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ میرے ولی ایسے ہوتے ہیں، اور ولیوں کی شان یہی ہے۔ اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ ولایت دیتے ہیں، ایسا نہیں کہ مرنے کے بعد ولی بن جاتا ہے کوئی، دنیا میں اس کو عمل کرنا پڑتا ہے، اور عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ، عمل صالح جو کرتا ہے اور تقوی پرہیزگاری جو متبع سنت ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاتا ہے۔ یہی ہے، کوئی سرخاب کے پر نہیں لگ جاتے ہیں ولی کو، جو ایسا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ولی ہے، فلاں ولی ہے، فلاں ولی نہیں۔ اور ہم کسی کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ولی ہے یا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں دل کا معاملہ، دل کا حال کیا ہے۔ بس اس کے لیے چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں اور عمل کرتے جائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ وہ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو انہی کے لیے جو ہے ولایت بھی ہے اور انہی کے لیے درجات بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو موقع دے کر رکھتے ہیں دنیا میں ہی، دنیا میں عمل کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان کی اور ان کے پاس جا کر اپنی حاجتیں مانگنے اور لوگوں کو اپنا مشکل کشا اور معبود اور مستعان ماننا چاہیے۔ اس میں ان تمام باتوں کی تردید کر دی گئی ہے۔ جو لوگ بد عقیدہ کی وجہ سے جو ہے ان کی اور ان کے پاس جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے فلاں سفارشی ہے، فلاں سفارشی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دیں گے جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ یعنی آج جو اختلافات ہو رہے ہیں، جو آج لوگ لڑ اور جھگڑ رہے ہیں، جو جس کے جی میں آئے وہ کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آج کر لو، آج تمہیں اختیار ہے، لیکن جب ہمارے پاس آئیں گے تو قیامت کے روز ہم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں گے
اور حق کے ساتھ فیصلہ کر دیں گے کہ کون جو ہے صحیح تھا اور کون حق پر تھا اور کون ناحق تھا۔ ان اللہ لا یہدی بل ھو کاذب کفار، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتے جو جھوٹا اور کفران نعمت کرنے والا ہے۔ یعنی آج تو جھوٹ موٹ بول لیں گے، لوگوں کے سامنے چلا لیں گے اور یہ کہہ کر چلا دیں گے کہ ہم تو اس کام کے لیے نہیں گئے تھے، ہم تو فلاں کام کے لیے گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کو ہدایت بھی نہیں ملتی اور اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ہی گمراہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ آج جو لوگ جس قسم کے کام کر رہے ہیں، جو مزاروں پر جاتے ہیں اور جو اللہ کے ولیوں اور اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے نیک بندوں سے جو ہے حاجتیں مانگتے ہیں اور یہ سمجھ کر کے جو ہے وہ دینے پر قادر ہیں، وہ دینے پر قادر نہیں ہیں، یہ باطل عقیدہ ہے اور یہ شرک ہے، یہ سارے امور شرک ہے۔ اور ان کے پاس جا کر جو عبادت کے جو لوازم انجام دیتے ہیں وہ سب کے سب اللہ ہی کے لیے خاص ہونے چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ اور اگر کوئی ایسا کر رہا ہے اور بہانے بنا رہا ہے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے پاس جانے کے بعد اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود طے فرما دیں گے۔ یہاں وہ تمام لوگ مراد ہیں جو جھوٹ موٹ عقائد گھڑ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا، نظر و نیاز اور واسطہ و وسیلہ کے بغیر حاصل نہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے ان کے پاس جائیں گے، ان کا وسیلہ پکڑیں گے ہی تو جو ہے کامیاب ہوں گے، ورنہ نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتے ہیں کہ تم خود راست آؤ ہمارے پاس۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے جو آیتیں پیش کی ہیں اس میں یہی بات جو ہے فرمائی گئی ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں دینے کے لیے تیار ہوں، تم اگر نہیں مانگو گے تو میں تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ اتنی واضح بات ہونے کے باوجود بھی یہ سمجھنا کہ ہم جو ہے نہیں مانگ سکتے ہیں اللہ سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے مانگنا اگر ہو تو قرب حاصل کرنا ہو تو کہیں اور جانا پڑے گا، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس بات کی تردید فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا ہے اور کوئی ایسے اللہ تعالیٰ کے مخالف بندے نہیں ہیں جن کی فہرست اللہ تعالیٰ نے جاری کی ہو کہ ان کے پاس جاؤ، میرا وسیلہ تلاش کرو اور ان سے جا کر جو ہے میرے پاس آنے کا راستہ تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، اس لیے یہ عقیدے کو جو ہے ذہن سے نکال دینا چاہیے اور راست اللہ تعالیٰ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اور جو ہے تقرب الہی کا ذریعہ یہی ہے کہ اپنا اچھا عمل اللہ کے سامنے پیش کرنا چاہیے، جو اخلاص کے ساتھ ہو، ایمان کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔